جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں آکھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے اے نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے انہوں نے دس سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وسطہ کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چھپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ آئے ہائے ہائے، ظالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے ہم تیار ہیں۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے، پھر وہ رات 17 کی رات، جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا
نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ بھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر حارث بن عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد، باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے، اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے ہائے ہائے، جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اے ہائے ہائے، آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، 2 بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔
تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری لوہے میں تینوں 6 کے 6 جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے تو کفر بھی کمالہ ہی کر چھڑی، کون ہو؟ کام مدینے والے، واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، او میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گھل چھڑیں۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی اولاد النبی، خاندان نبی، کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ ہاں انہی کا خون تو پانی بنا اس امت کے گلشن کا، انہی کے جسم کی بوٹیاں تو کھاد بنی میرے نبی کے باغیچے کی۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب، کون ہو؟ عبیدہ بن حارث، کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ برما کے مسلمانوں کی سنتا ہوں تو دل روتا ہے، تو مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ برما کے بچے ذبح کیے گئے، میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی، یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسی تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت، لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد
بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون، بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جون سینے سے لگایا، ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لما تو بچے کی تھو پالا، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تو پتراں نو روٹی کی تھو کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کی تھو کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اوے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو حمزہ آل رسول، کون ہو علی آل رسول، کون ہو عبید آل رسول، آؤ۔ حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی بار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے، تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار دی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یہ
जनाब अबू तालिब का कसीदा है 99 अशार का शेब अबी तालिब में कज़ब्तुम व बैतिल्लाहि नब्ज़ा मुहम्मदा वलम्मा नुताइनु हौलहु व नुनाज़िली व नुस्लिमहु या नुसल्लिमहु हत्ता नसरा हौलहु व नज़हल अन अबनाइना वल हलाइली व अबयद युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्बतुल लिल अरामिली यऊदु बिहि लहुल्लाहु मिन आलिहा वहुम इंदहु फी निअमतिन व फवादिली। अपने चचा के शेर को पेश किया, या रसूल अल्लाह, जो चचा अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा था आपकी शान में और उसमें ये शेर कहा था, आज वो होते तो जान लेते कि मैंने इस शेर का हक अदा कर दिया कि हाँ हाँ तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा, न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा, इससे पहले हम छोड़ दें? नहीं, हाँ हाँ मैं इसे छोड़ दूंगा। कब? जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा। ठीक है, मुड़ ले जावे जे, उस तो पहले कोई माईदा लाल लेते भी खावे। हाँ क्या रसूल अल्लाह, आज मैंने इस शेर का हक अदा किया। हाँ, इनका बाद में इंतकाल हुआ, शहीद हुए। इनको थोड़ा ये 2 दिन बाद शहीद हुए और इनको आगे जाके कब्रिस्तान में दफन किया गया। 2000 में मैं हजरत उबैद की कब्र ढूंढ के पहुंचा था। अंदर है, अंदर सहरा में, पहाड़ नहीं सहरा है। ऐसी खुशबू, ऐसी नूरानियत, सुभान अल्लाह। हालांकि नाम भी मिट चुका है, सब नाम मिटे हुए हैं, लेकिन वो बद्दू था, बद्दू इलाकाई जो जानता था वो मुझे वहां लेकर, ये है उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग बदर के शहीद। मेरे अल्लाह ताला ने दिखाया कि 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। हजरत अब्बास को इतना बड़ा कद था कि घोड़े पर बैठते, पांव जमीन पर लगते। एक सहाबी अबू माकिल, छोटा सा कद, छोटा सा, उन्होंने हाथ बांधे हुए रस्सी में और खींच के ला रहे। हजरत अब्बास पानी पानी हो गए, क्या चूहा जिया हाथी नु नाप के ले आ रहा है। तो कहने लगे, भतीजे मुझे इसने नहीं पकड़ा। वो कहने लगे अबू माकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं या रसूलल्लाह, ये गलत कह रहा है, मैंने पकड़ा है। अब्बास कहने लगे, इसने भतीजे इसने नहीं पकड़ा, जमीन आसमान के दरमियान कोई शख्स खड़ा था जिसने मेरे हाथ मरोड़ के पीछे कर दिए, इसने आके रस्सी बांध दी। वो कहने लगे, अच्छा अब्बास ने फरिश्तों को देख लिया, अबू माकिल ने नहीं देखा। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गलत कह रहे हैं, मैं नहीं पकड़ा है। आपने कहा, उसको फक़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, चुप हो जा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी, फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी। बदर की जंग अल्लाह को साथ लेने, रोजा अल्लाह को साथ लेने का वादा है अल्लाह का, और रमजान में अल्लाह ने साथ हो के दिखाया कि मैं कैसे साथ हो जाता हूं। हर बयान में शोर डालता हूं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूं कि बर्रे सगीर वाले अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं। अल्लाह मुझे जरिया बनाए कि इनकी जबानों पर अल्लाह जारी हो और खुदा मिट जाए। ये उलमा भी साहब में चल रहे हैं और अवाम भी साहब में चल रहे हैं, खुदा खुदा। हाँ मैं कहता हूँ खुदा कहना ठीक है, क्योंकि खुदा अल्लाह की एक सिफत का नाम है, वो जात जिसे किसी ने ना बनाया हो। पर मेरे अल्लाह ने अपना नाम ये नहीं रखा, मेरे अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है। अल्लाह, मेरे अल्लाह का नाम अल्लाह, मेरे अल्लाह का नाम अल्लाह। खुदा नहीं, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, देवता नहीं, यज़दा नहीं, अवतार नहीं, गॉड नहीं, मेरे अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। मेरा गरीब भी खुदा कहता है, मेरा अमीर भी खुदा कहता है, मेरा पढ़ा लिखा भी खुदा कहता है, मेरे देश का अनपढ़ भी खुदा कहता है, मेरे देश के उलमा रासिखीन खुदा कहते हैं। मैं किधर जाके टक्कर मारूं और कहां जाके फरियाद करूं? और पहले अल्लाह तो कहना सीखो, फिर अल्लाह भी मिलेगा। और मेरे प्यो मेरा ना तारिक जमीर रखिया, तुझे मैनू मोहम्मद दीन आखना शुरू कर दो, तुझे मैनू खुदा बख्श आखना शुरू कर दो, ये सारे ना ठीक है, लेकिन वो मियाँ मेरे प्यो मेरा ना तारिक जमील रखे है, मेरा नाम लाल दीन नहीं रखे। मियाँ मैनू तारिक जमील आखो, ये मैनू तुसी कदां दा लाल दीन बना छड़िया है। मेरा अल्लाह कहता होगा, ओ बर्रे सगीर के मुसलमानों,
میں نے تو اپنا نام اللہ 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 قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک اللہ موت سے پاک، ایک اللہ زوال سے پاک، ایک اللہ پیدا ہونے سے پاک، ایک اللہ بیوی بچوں سے پاک، ایک اللہ زمان و مکان سے پاک، ایک اللہ شکل مورت سے پاک، ایک اللہ کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، ایک تم برے صغیر والے ہو، خدا ہی آکھی جان دے، پتہ نہیں کتھوں کڑ کے لے آندہ جے، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس، الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواصل، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، الله یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے، کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں، چونکہ میری عادت ہے پانی پینی، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا۔ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام، صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، ہاں انی نذرت للرحمن صوما
فلن اکلم اليوم انسیا اور کتب علیکم الصیام. تھوڑا سا فرق ہے یا اور واو سے، تھوڑا سا فرق ہے. صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند. سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ. دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے. ایسے بھائی نہیں کہ روٹی نہیں کھامنی تو پانی نہیں پیونا، نہیں نہیں، دماغ کا روزہ غلط نہیں سوچے گا. آنکھوں کا روزہ بے حیا نہیں ہوگی. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے مارا گیا. جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے. جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ. سینے کا روزہ بغض نہیں، دل کا روزہ نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ حرام لقمہ نہ جائے. شہوت کا روزہ زنا کے قریب نہیں، وہ تو نکاح کے قریب نہیں جا سکتا. زنا تو ہر حال میں حرام ہے، ساری زندگی حرام ہے. ہاتھوں کا روزہ غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا. پاؤں کا روزہ تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا. پاؤں کا روزہ عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا. پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے. پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک. اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا. اللہ ملا اس کے خزانے ملے، اللہ ملا اس کی جنت ملی، اللہ ملا، اللہ ملا تو بیماریاں دور، اللہ ملا تو نفرتیں دور، اللہ ملا تو بغض دور. اللہ کو پانے کا مہینہ. میرے بھائیو آؤ روزہ رکھیں، پیاس سے نہ گھبراؤ، بھوک سے نہ گھبراؤ. میرے نبی کی اولاد پہ 72 گھنٹے پیاس آئی، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہ معصوم بچوں کے منہ میں گیا، نہ بڑوں کے نہ بچیوں کے. اور تم تو 16 گھنٹے کے بعد پانی پیو گے، 16 گھنٹے کے بعد روٹی کھاؤ گے. 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اللہ ملے گا، ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں اللہ ملے گا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. پر روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ خوبصورت بناؤ، روزہ بناؤ. آنکھیں روزہ رکھیں، دماغ روزہ رکھیں، یہ ہونٹ روزہ رکھیں، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ سینہ، یہ شہوت، یہ پاؤں، یہ کمائی، یہ ترازو، یہ تجارت، یہ سائن، یہ فائل، یہ ڈیل، ہر شے روزہ رکھے، ہر شے روزہ رکھے تو اللہ آپ کا ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا. اور اللہ کے نبی کو ساتھ لے لو، اس دل کو دھو دو، دل کو صاف کر دو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت. غور سے سننا، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سرما بھی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا بھی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا بھی سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے پاؤں سے نکلنا سنت ہے. بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی کی. پر جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، جسے عظیم الشان کہا، تو ایک اور بھی ہوں گی، اور بھی ہوں گی، ساری ہی عظیم الشان ہیں.
پر جس کو خود میرے نبی نے کہا عظیم الشان، عظیم الشان، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لو میرے بیٹے انس، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت کیا کا صبح و شام اپنے دل کو صاف رکھا کر، کسی سے بغض نہ رکھ، کسی سے حسد نہ رکھ، کسی سے کینہ نہ رکھ، کسی پہ گلہ نہ رکھ، کسی سے رنج نہ رکھ، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر، کسی سے حسد نہ کر، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ کر، اپنے دل کو انسان، مسلمان نہیں انسان، ان قدرت یا ان استطاعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، لمسلم نہیں، لمومن نہیں۔ انس میرے بیٹے اس دل کو تمام انسانوں کے بغض سے پاک کر دے، کھوٹ نفرت حسد پاک کر دے۔ وہ جو میں نال بڑا گندا کیتا ہے میں نے انہوں معاف کرنا، اس میرے نال چنگا نہیں کیتا میں نے انہوں معاف کرنا، میں جاتا ہی نہ کیتا میرا کلیا نہیں ٹھردا، میرا ہاں نہیں ٹھردا، میرا من نہیں ٹھردا، میں کر کے رونا ہے، میں بدلہ لے کے رونا، میں انہوں چھڑنا نہیں، چاہے میری ہر شے لگ جاوے وک جاوے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں، یہ شیطانی جملے ہیں۔ اللہ کے واسطے معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اسے دھو دو، اسے دھو دو، اسے دھو دو۔ یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت، اور اس پر خوشخبری میرے بیٹے انس، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا یوں میرے ساتھ جنت میں ہو جائے گا۔ دل صاف کرو، روزہ بناؤ، دل کو صاف کرنے کے ساتھ میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ۔ رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن، اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو۔ قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی پہ قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ وہ کتنے پیسے بنا لو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے جی میں حج تے جا رہے ہیں، کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے جی میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ ایک عجب فضیلت سنو، ایک عجب فضیلت سنو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، میں اللہ اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں،
तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजो। फिर अल्लाह कहता है, ऐ मेरे हबीब, जो तेरी उम्मत में ज़कात अदा करें आप उन पे दरूद भेजें, वसल्ले अलैहिम, अल्लाहु अकबर, वसल्ले अलैहिम। यहाँ सल्ले से मुराद दुआ है, दुआ, आप उनके लिए दुआ फरमाएं, आप उनके लिए जो ज़कात दे रहे हैं मेरे हबीब आप उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। और उसके लिए दरूद का लफ्ज़ मेरे अल्लाह ने इस्तेमाल किया, जिसको हम नबी के हक में उम्मत के बारे में दुआ से तर्जमा करते हैं कि माल खर्च करने वाला नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, हज करने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, रोजा रखने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए नहीं है सल्ले अलैहिम, माल खर्च करने वाले के लिए है सल्ले अलैहिम। ऐ मेरे हबीब आप इनके लिए दुआ फरमाएं, आप इन पर दरूद पढ़ें, आप इनके लिए दुआ फरमाएं कि मेरा रब गरीब के दिल में बसता है, मेरा रब गरीब के दिल में बसता है, मेरा रब गरीबों के दिल में बसता है। मेरे रब ने कहा मैं टूटे दिलों में बसता हूँ, मैं टूटे दिलों में बसता हूँ। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आप कहाँ होंगे? तो आपने कहा गरीबों के पास, ये चौकीदारों के पास। या रसूल अल्लाह आप क़यामत के दिन कहाँ होंगे? कहा मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ होऊंगा। है या रसूल अल्लाह जन्नत में जाना कैसे होगा? कब जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरी ऊंटनी की महार बिलाल के हाथ में होगी और मेरे दाएं बाएं मेरी उम्मत के गरीब लोग, रेडी वाले, रक्शे वाले, ये गार्ड, ये चौकीदार, ये पहरेदार, ये सब्जी बेचने वाले, गंडेरियां बेचने वाले, ये टाउन बनाने वाले भी जन्नत में। जो ईमान वाला है, जो तकवे वाला है, जो अल्लाह से डरता है, जो हराम से बचता है, जो हलाल कमाता है, चाहे मालदार है चाहे बादशाह है, वो भी जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, जाएगा। मैं किसी की कमी नहीं बयान करना चाहता। जब मैं तकाबुल किया है, तकाबुल है कि मेरे नबी ने कहा मेरे उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ साथ जाएंगे, मालदार मेरे पीछे होंगे, गरीब मेरे साथ साथ होंगे। आयशा गरीबों से प्यार करना, उन्हें अपने पास बिठाना, अल्लाह तुझे अपने पास बिठाएगा क़यामत के दिन। अहिब्बिल मसाकीन वक़र्रिबीहिम फ़इन्नल्लाह युक़र्रिबुकी यौमल क़ियामा। ज़कात दो, माल खर्च करो, सखी बनो, बखील न बनो। बखील से कभी अल्लाह की यारी नहीं है, कभी अल्लाह की यारी नहीं है, कभी अल्लाह की यारी नहीं है। और सखी से अल्लाह यारी तोड़ता नहीं, सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं, बखील से लगाता नहीं, सखी से तोड़ता नहीं। एक सखी का किस्सा सुनो, गरीब कैसे सखी बने। एक सहाबी रात को उठे, या अल्लाह तेरा नबी कह रहा है माल खर्च करो, तो मेरे पल्ले तक कख भी कोई नहीं, मैं की खर्च करा। अच्छा या अल्लाह जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, मैंने सबको माफ किया, ये मेरा सदका कबूल फरमा। ठीक है, सुबह फजर की नमाज, आपने सलाम फेरा, भाई रात को सदका किसने किया है? सारे चुप, सब चुप, किसी भी नहीं कीता। आपने कहा भाई रात को अपनी इज्जत का सदका किसने किया है? फिर वो खड़े, या रसूल अल्लाह मुझे ख्याल आया पैसा तो पल्ले है कोई नहीं, चलो अपनी इज्जत का सदका करा, जै मेरी बेइज्जती की थी मैं माफ किया। मेरे नबी ने कहा तेरा सदका कबूल हो गया है, दिल साफ करो। एक हदीस सुनाता हूं, दिल की सफाई कैसे अजीम शान। आप मजलिस में हैं, दरवाजा मस्जिद नबी, आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। एक अंसारी सहाबी, अधेड़ उम्र, 50-60 के दरमियान को अधेड़ उम्र कहते हैं, काली सफेद दाढ़ी, हाथ में जूता, वजू का पानी ताजा दाढ़ी से गिर रहा। अगला दिन वही टाइम मेरे नबी ने फरमाया इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। थोड़ी देर बाद कल वाले सहाबी, कल वाला हुलिया, जूता, दाढ़ी में वजू का पानी। अगला दिन इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही सहाबी, वही हुलिया, दाढ़ी में वजू का पानी, हाथ में जूता। इस महफिल में, इस मजमे में एक सहाबी हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये तमाम 1,24,000 सहाबा में सबसे ज्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल, सारा साल रोजा और दिन रात में एक कुरान का खत्म। शासना आ गई इबादत, साढ़े को फर्ज नमाज नहीं पढ़ी जाती भाई, सारी रात नफल, साल में 2 रोजे नहीं रखने, 2 ईद बस, 2 ईद बस, सारा साल रोजा, सारी रात नफल, दिन रात में एक कुरान का खत्म। अल्लाह के नबी को पता चला तो जबरदस्ती
ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو، اس پر تیار کیا، 3 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اس پہ تیار کیا، زبردستی۔ ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، کہ اس کو جنت کی بشارت ملی۔ 24 گھنٹے کا سارا جتنا بھی دورانیہ ہے، جتنا بھی وقت ہے، اور 24 گھنٹے کا جتنا بھی ٹائم ہے، وہ تو سارا میں نے عبادت سے بھر دیا ہے، رات کو نفل، دن میں روزہ اور ختم قرآن۔ میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ ان دیکھو کوئی 25 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ بعد میرے کو عبادت کر رہے ہیں۔ پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، جی بھتیجے وعلیکم، جی چاچا ابا جی ناراض ہو گئے، میں 2-4 دن ان سے چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراؤ گے؟ کب بھتریا جس نے مرضی آ، جس نے مرضی جا، تیرا اپنا گھر ہے۔ ارادہ تھا رات کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھی، عبداللہ بن عبد چادر اوڑی اور یوں آنکھ میں نا اتنا سوراخ کر کے لیٹ گئے کہ میں دیکھوں گا یہ چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی آئے، ان کا نام بھی کسی حدیث میں نہیں آیا، اتنے عام درجے کے صحابی۔